الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آئین قادیانیت کا مطالعہ کر رہے ہیں ہم۔ اس سوال کے جواب دے رہے تھے، آخر میں فرماتے کہ اس بحث کو ختم کرنے سے قبل دو حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ پہلے حوالے میں مرزا قادیانی صراحت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے حوالے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات آسمانوں پر مت۔ ان حوالہ جات سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب کوئی مرزائی حیات مسیح پر اشکال کرے کہ مسیح علیہ السلام آسمانوں پر کیسے گئے، تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ وہ پوچھے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیا کھاتے ہیں، آپ کہہ دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں۔ حیات مسیح پر تمام اشکالات کا حل اور الزامی جواب یہ حوالہ جات ہے۔ مرزا لکھتا ہے کہ بس جب بھی یعنی یہ اس کے دونوں اوپر حوالے ہیں، اور اس میں یہی بات انہوں نے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ تو جب بھی قادیانی حیات عیسیٰ پر اشکال کریں، آپ اس کا الزامی جواب دے دیں جو حوالہ جات بالا سے ثابت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی بدنصیب ایسا بدبخت شخص تھا جو ہر بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جہاد جاری ہے، مرزا نے کہا جہاد حرام ہے۔ آپ نے فرمایا نبوت بند ہے، مرزا نے کہا جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، مرزا نے کہا فوت ہو گئے۔ آپ کی امت کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، مرزا کہتا ہے آسمان پر زندہ ہے۔ تو جو شخص ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ ابلیس سے بھی بڑا کافر ہی ہوا۔ کذب مرزا۔ سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے مختصر حالات تحریر کی جس میں اس کے دعوی نبوت تک پہنچنے کے تدریجی مراحل کا باحوالہ بیان کیا۔ نام و نسب۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ تاریخ اور مقام پیدائش۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا آبائی وطن قصبہ قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، پنجاب ہے، اور تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اس نے یہ وضاحت کی ہے کہ میری پیدائش 1839 میں یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس یا 17 برس کا تھا، یعنی وہ جو غدر کا موقع ہوا، جنگ آزادی کا موقع تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں ہی رہ کر متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی جس کی قدر تفصیل خود اس کی زبانی ملاحظہ ہو۔ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر، یعنی استاذ کا احترام ملاحظہ ہو، یہ فرما رہے ہیں ایک فارسی خواہ میرے لیے معلم میرے لیے نوکر رکھ دیے گئے تھے، استاد کو نوکر فرماتے، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ یہ بزرگ ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، فارسی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا، دونوں کے نام میں فضل آتا تھا، فضل احمد اور پہلے جو تھے فضل الہی۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد میں لائن مٹی ہوئی ہے، پہلا سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام ایک اور کوئی استاد گویا ان کا نام گل علی شاہ تھا، ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا، اور ان آخر الذکر مولوی صاحب نے سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم جو مروجہ تھے ان کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا پڑھا اور حاصل کی، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، طبیب تھے اس لیے، حکیم یعنی، اور وہ فن طبابت میں بڑی حاذق طبیب تھے، اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں تھا ہی نہیں، تو مطالعہ کرتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب کچھ شعور حاصل کیا اور جوانی میں قدم رکھا تو نادان دوستوں اور احباب کی بدولت آوارہ گردی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا کچھ اندازہ حسب ذیل واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مرزا کا اپنا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا آیا۔ جب اس نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔
جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بہلا کر لے جانے والا مرزا امام الدین کس قماش کا تھا، اس کے لیے درج ذیل تصریح ملاحظہ ہو۔ مرزا نظام الدین اور مرزا امام الدین وغیرہ پرلے درجے کے بے دین اور دہریہ طبع لوگ تھے۔ یہ خود ہی قادیانی لوگ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ سیالکوٹ میں ملازمت کے دوران مرزا غلام احمد قادیانی یورپین مشنریوں اور بعض انگریز افسروں سے پینیاں بڑھانی شروع کی اور مذہبی بحث کی آڑ میں عیسائی پادریوں سے طویل خفیہ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے اپنے حمایت اور تعاون کا پورا یقین دلایا۔ چنانچہ سیرت مسیح موعود مصنفہ مرزا محمود صفحہ نمبر 15 جو رقم صفحے میں برطانوی انٹیلیجنس سیالکوٹ مشن کے انچارج مسٹر ریورنڈ بٹلر کی مرزا سے ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ 1868 کی بات ہے۔ اس کے چند ہی دن بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے سیالکوٹ کچہری کی ملازمت ترک کر کے قادیان میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ مرزا صاحب ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی کچہری میں 1864 سے 1868 تک یعنی 4 سال ملازم رہے۔ قادیان پہنچ کر پہلے تو عام مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسائیوں، ہندوؤں اور آریوں سے کچھ نامکمل مناظرے کیے، اور اس کے بعد 1880 سے براہین احمدیہ نامی کتاب لکھنی شروع کی، جس میں اکثر مضامین عام مسلمانوں کے عقائد کے مطابق تھے، لیکن ساتھ ہی اس میں مرزا نے اپنے بعض الہامات داخل کر دیے۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ صداقت اسلام کے دعوے پر لکھی جانے والی اس کتاب میں انگریزوں کی مکمل اطاعت اور جہاد کی حرمت کا اعلان، کہ جہاد حرام ہے، کا اعلان شد و مت کے ساتھ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1880 سے 1884 تک براہین احمدیہ کے 4 حصے لکھے، جبکہ 5واں حصہ 1905 میں لکھ کر شائع کیا۔ دعوی مرزا کے کیا کیا دعوے تھے؟ مختلف دعوے آتے کہ 1880 سے مرزا نے مختلف دعوی کا سلسلہ شروع کیا، دعوی جمع دعوی۔ اس کے چند اہم دعوی یہ ہیں۔ 1880 میں ملہم من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے جس پر الہام کیا جاتا ہے، یہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے دہانے پر اللہ مجددین کو بھیجتا جو اس زمانے میں ضرورت کے حساب سے اگر کوئی ایسی گرد آ گئی، کوئی بات واضح نہ رہی تو اس کی وضاحت کر دیں۔ 1891 میں مسیح موعود ہونے کا وعدہ کیا، یعنی عیسیٰ ہونے کا۔ 1899 میں ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی سیکنڈری نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ہے۔ ان کے تحت ایک اور یہ آ گئے ذرا شیڈو نبوت، ذلی شیڈوئی۔ 1901 میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب یہ بالکل انڈیپینڈنٹ نبی ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی اس نے عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے۔ بیت اللہ ہونے کا دعویٰ، خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ، جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ 1882 میں خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں، یہ فرمایا۔ نذیر ہونے کا دعویٰ، الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، یہ کہا اپنے بارے میں۔ 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا، کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ، نفخت فیک من لدنی روح القدس، روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک۔ مریم سے مریم ام عیسیٰ مراد نہیں ہے، اور نہ آدم سے آدم البشر یعنی ابو البشر آدم مراد ہے، نہ احمد سے جگہ حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں، بلکہ ہر جگہ ایک یہی عاجز مراد ہے، یعنی میں مراد ہوں، اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں۔ 1884 میں رسالت کا دعویٰ، الہام کیا تھا ان کی؟ انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا، تو میں نے تجھ کو تمام جانوں پر فضیلت دی، بس تو سب کو یہ بتا دے کہ میں نے
تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، یہ بتا دو لوگوں کو۔ 1886 میں توحید و تفرید کا دعویٰ، تم مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے میری توحید اور تفرید، تم مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اللہ جل شانہ کے وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ بھی میرے اوپر ظاہر کیا گیا کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی اور وعدہ دیا گیا۔ الہام اگلا، جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، یہ اپنے بارے میں شعر لکھا۔ پھر الہام 1892 میں، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکن، نعوذ باللہ، یعنی تیری یہ بات کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے ہو جائے تو وہ ہو جائے گا، وہ صاحب کن فیکون ہو گئے۔ بشرنی، اللہ نے مجھے یعنی بشارت ہی کہہ رہا ہے، تو قال ان المسیح الموعود الذي يرقبونه والمهدي المسعود الذي ينتظرونه هو انت، کہ وہ مسیح موعود جس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مہدی مسعود جس کا انتظار کر رہے ہیں، جن کا وعدہ کیا گیا، یہ وہ تو ہی ہے۔ پھر امام زماں ہونے کا، سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور عنایت سے وہ امام زمان میں ہوں۔ اس کے بعد جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ کے میرے آئین ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یعنی میں وہی تو ہوں، نعوذ باللہ۔ انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا، یہ سب لکھا ہوا ہے اس پگلے نے۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں، اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو، یعنی اس عاجز کو، ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے لیے بھیجا۔ وہ قادر خدا قادیان کو تعاون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا، تاہم تم سمجھو کہ قادیان اسی لیے محفوظ رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کا رسول فرستادہ قادیان میں تھا، نعوذ باللہ۔ اور کہہ کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، اور اسی رسول کی مانند جو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے، نہ ہر ایک مفتری، تو اول تو دعویٰ بے دلیل ہے، خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی، ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کی، اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ مثلاً یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے، اور اس میں امر بھی اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہو، تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی قرآنی تعلیم تورات میں بھی ہے، اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفائے امر اور نہیں کا ذکر ہو، تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر تورات یا قرآن شریف میں باستفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہادی گنجائش نہ رہتی۔ پھر کہتا ہے یاسین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے سردار تو خدا کا مرسل ہے، راہ راست پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا کہ خدا کا فرستادہ، خدا کا معمور، خدا کا امین، خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا، اس کا دشمن اور جہنمی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد کے چند دعاوی، جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ ان سبھی دعاوی کی صرف 2 محرکات ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں افتراق پیدا کر کے حکومت برطانیہ کی کاسر لیسی کرنا۔ نمبر 2، مالی خولیا یعنی مراق کا اثر ظاہر ہونا کہ دماغ خراب ہو گیا۔ انہی 2 وجوہات کو عوام کے سامنے بیان کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی بتدریج بیان کرنے چاہیے، تاکہ عوام کا ذہن اس بات کو بآسانی قبول کرنے پر آمادہ ہو کہ ان بلند بانگ دعووں کی بنیاد روحانیت، عقلیت یا حقیقت پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف مادہ پرستی، بدعقلی اور کذب پر ہے۔ سوال نمبر 2، ایمان کی تعریف کریں، ضروریات دین کس کو کہتے ہیں، کفر کے کیا معنی، کفر دونہ کفر کسے کہتے ہیں، نیز کافر، ملحد، مرتد، زندیق اور منافق ہر ایک کی تعریف کریں، اور بتائیں کہ قادیانی کس زمرے میں داخل ہے۔ لزوم کفر اور التزام کفر کو واضح کرتے ہوئے مرزائیوں کے دعوے کا جواب دیں کہ قادیانی کی تکفیر کرنے والوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے۔ جواب، ایمان کی تعریف، لفظ ایمان امن اور امانت سے مشتق ہے۔ لغت میں ایمان ایسی خبر کی تصدیق کو کہتے ہیں کہ جس خبر کا ہم نے مشاہدہ نہ کیا ہو، اور محض مخبر کی امانت اور صداقت کے بھروسے اور اعتماد پر اس کو تسلیم کر لیا۔ اور اصطلاح شریعت میں انبیاء کرام علیہ السلام
پر اعتماد اور بھروسہ کر کے احکام خداوندی اور غیب کی خبروں کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں۔ مثلا فرشتوں کو بغیر دیکھے محض نبی اور رسول کے اعتماد پر ماننے کا نام ایمان ہے، اور مرتے وقت فرشتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر ماننا یہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ماننا اپنے مشاہدے پر مبنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے پر نہیں۔ واضح ہو کہ فقط یقینی علم کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اپنے ارادے اور دل سے اس کو ماننا بھی ضروری ہے، جس کو تسلیم کہتے ہیں۔ اس موضوع پر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اکفار الملحدین لاجواب کتاب ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ مولانا محمد عزیز کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے اقتصاب کیا ہے۔ دیکھیے احتجاج قادیانی جلد 2۔ ضروریات دین کی تعریف۔ ضروریات دین اصطلاح شریعت میں ان قطعی اور یقینی امور کو کہا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر یعنی مستقل اتنے لوگوں سے روایت ہوا کہ جو قطعی طور پر ثابت ہو، جس میں شک کی گنجائش ہی نہ ہو، اور حد تواتر یعنی شہرت عام کو پہنچ چکے ہوں، عام طور پر مسلمان ان امور کو جانتے ہوں۔ ایمان اور اسلام کے لیے ان امور کا تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کو معلوم من الدین بالضرورہ کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو دین کے ساتھ ایسی نکھی ہے، ایسی جڑی ہوئی ہے کہ عام مسلمان بلکہ بعض اوقات تو کافر بھی جانتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ ہے، ان کا انداز ہے، ان میں یہ چیز فرض کے درجے میں۔ تعویل وہاں معتبر ہے جہاں کوئی اشتباہ ہو اور قواعد عربیت اور قواعد شریعت میں سی گنجائش ہو، یعنی وہ تعویل کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، اور جو حکم شرعی ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت بھی ہو، اس میں تعویل معتبر نہیں ہوتی، بلکہ ایسے امور میں تعویل کرنا انکار کے ہم معنی ہے۔ یعنی کوئی شخص ہر چیز میں تعویل کرتا رہے، نہیں اس کا یہ مطلب ہے میں یوں سمجھتا ہوں ذرا یوں ہے، نہیں وہ ہر جگہ تعویل نہیں کر سکتے، اس کے دائرہ کار ہے۔ کفر کی تعریف۔ کفر شریعت میں ایمان کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے اور اعتماد پر بے چون و چرا تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی ایسی ایک بات کو بھی نہ ماننا جو ہمیں قطعی اور یقینی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہو، اس چیز کو نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ قطعی اور یقینی کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ دین کے احکام ہم تک دو طریق سے پہنچے، ایک بطریق تواتر اور ایک بطریق خبر واحد۔ پہلے اس کو تھوڑا سا وضاحت سے سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو پڑھ لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ پہلے تذکرے ہو چکے ہیں لیکن چونکہ بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتی چیزیں۔ ہر خبر جو ہمیں پہنچے، ہر بات جو ہمیں پہنچے، اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ یا تو اتنے سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہوگا کہ ان سب کا کسی جھوٹ پر، کسی غلط فہمی پر، بھول چوک پر، گٹھ جوڑ کر لینے پر اتفاق کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر ہیں، مختلف جگہوں پہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سب اتفاق سے ایک ہی بات کہیں۔ یہ آج کے زمانے میں تو واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے چلو رابطہ کر کے کوئی کر سکتا ہے، فون پہ اطلاع کر دی، فون بتا دیا، لنک اپ ہو گئے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے اگر بعد میں دیکھی جائے مستقبل میں تو 150 سال کے بعد، 200 سال کے بعد دیکھا تو سب نے وہی بات کہی ہوئی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ سب سے غلطی ہو جائے، یہ ممکن نہیں کہ سب مل کے گٹھ جوڑ کر لیں۔ تو جہاں اس بات کا امکان نہ ہو، اتنے لوگ کسی بھی رپورٹ کو، کسی بات کو کہہ دیں، مثلا ابھی کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہے، ہم نے آپ نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اتنے لوگوں نے اس کے بارے میں بتا دیا، اتنی خبریں آ گئی، اتنی جگہ میڈیا پہ ادھر ادھر، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہوا ہے۔ اس میں سب جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ ہوا نہیں ہوا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں جھوٹ ہو، فیک ہو، کریٹڈ ہو، ایسا نہیں فی الحال کم از کم۔ تو جو چیز اتنے لوگ بتا دیں کہ جن کا سب کا غلط فہمی پہ یا مبالغے پر یا جھوٹ پر مشتمل ہو جانا یہ عقلاً محال ہو، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ اس کا نمبر نہیں ہے کہ اتنے لوگ کہیں گے تو پتہ چلے گا، ہر ایک کے مختلف سیناریو ہیں، بعض کے نزدیک 20 25 15 10 اس میں بھی ہو سکتا ہے متواتر، بعض اور انتظار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو حتمی ہوتا ہے، قرآن مجید اسی تواتر سے نازل ہوا ہے، اتنے لوگوں نے اس کو پیش کیا صحابہ کرام میں سے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سب سے غلطی ہوئی، کیونکہ بشری تقاضے سے بھول تو سکتا ہے نا۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی بات ہم تک پہنچی جو ایک یا دو لوگوں نے خالی کہی ہے، تو ظاہری بات ہے انسان ہونے کی حیثیت سے صحابہ کی جلالت شان کے باوجود بشری تقاضے سے بھول سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یاد نہیں رہی ہو بات، یہ سمجھے اس طرح سے نہ ہو، غلط اینگل سے دیکھ لیا ہو، نہیں سمجھ میں آیا، تو اسی لیے اس کو حدیث یا خبر متواتر نہیں کہتے بلکہ آحاد کہتے ہیں۔ آحاد کا مطلب سولیٹری نریشن، وہ ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہے، یہ سولیٹری نریشن ہے۔
اکا دکا 2-3 لوگوں نے خالی کہی ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ اکا دکا نے کہی، بعد میں وہ اس کا اضافہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک صورت ہے، اس کو مشہور کہتے ہیں. بہرحال اصلاً یہ 2 ہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے دیکھیے کہ قطعی اور یقینی کی قید اس لیے لگائے گی کہ دین کے احکام ہم تک 2 طریق سے پہنچتے ہیں. ایک بطریق تواتر کے راستے سے، اور دوسری خبر واحد کے راستے سے. تواتر اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک علل اتصال یعنی کنیکشن کے ساتھ، لنک کے ساتھ، چین کے ساتھ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ، اور مسلسل یعنی ان بروکن چین ہو، اس طرح پہنچی ہو کہ ہر دور میں ایک جماعت اس کو روایت کر رہی ہو. صحابہ کی جماعت نے کیا، ان کے ساتھ تابعین، اور تابع کے بعد اتباع تابعین نے، اور عہد النبوت سے لے کر اس وقت تک نسلاً بعد نسل، نسل اور نسل کے بعد، ہر نسل کے بعد ہر زمانے کے مسلمان اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہوں. ایسی چیز، ایسی شے، ایسی بات قطعی اور یقینی ہوتی ہے جس میں احتمال خطا یعنی غلطی ہو گئی ہو یا نسیان کے بھول گئے ہو ممکن ہی نہیں ہوتا. ایسے قطعی اور یقینی اور متواتر امور کا انکار کرنا کفر ہے. جو امور خبر واحد سے ثابت ہوں ان کے مقابلے میں، 1 حدیث ہے، 2 حدیث ہے، 3 حدیث ہے، زیادہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ نہیں، کچھ نے اس کے مقابلے میں کوئی اور بات بھی کہی ہو، تو اب وہ اگرچہ حدیث بالکل صحیح بھی ہو تب بھی اس میں ہیومن ایرر کی پاسبلٹی چیزیں رہتی ہے. اس سے عقیدہ نہیں بنتا. اس بنیاد پر کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. یہ ذہن میں رہنا چاہیے فرق. کفر دون کفر کیا ہے؟ کفر کا اطلاق کبھی کفر فرعی یعنی غیر اصلی پر بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سباب المسلم فسوق قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالم گلوچ کرنا یہ فسق ہے، اور اس سے لڑنا جھگڑنا، اس سے قتل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. اس کو کفر دون کفر کہتے ہیں. یعنی وہ ایسا کفر نہیں ہے کہ جس سے اسلام کے دائرے سے ہی آدمی باہر ہو جائے، بلکہ بہت بڑا اتنا خراب گناہ ہے کہ اتنا برا گناہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی قریب ہے کہ کفر تک پہنچ جائے، اس سے ذرا نیچے ہے. تو ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت کہا گیا ہے. نور کی مثال خالص دن اور کفر کی مثال خالص رات کی ہے. اب دن اور رات کے بعد درمیانی حصے میں یعنی دن اور رات کے درمیان میں جو حصہ آتا ہے، مثلا صبح صادق وغیرہ، تو وہ نہ خالص دن ہوتے ہیں اور نہ خالص رات ہوتا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک ہلکا سا فاصلہ ہے، لیکن ایگزیکٹ نہیں ہے. اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی تھوڑا بہت. اس کو کہہ دیتے کفر دونا مانے نیچے، اصلی کفر سے ذرا نیچے کا کفر، ہلکا کفر، اس کے علاوہ کا ایک کفر. لزوم کفر کیا ہے؟ غیر ذاتی طور پر کہیں ایسی بات کہہ ڈالی جو کفری آتی، جیسے داڑھی کا مذاق اڑا دیا، مگر اسے ایسی بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کفر ہے، لیکن اس کے اس فعل سے عمل کفر لازم آ گیا. اسے کہتے ہیں لزوم کفر. جب بھی کوئی شخص مثلا خدا نخواستہ کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ ہاتھ چور کے ہاتھ کاٹنا ہے تو بڑی ظالمانہ سزا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ کفریہ جملہ ہے. تو اس سے اس جملے کو، یہ جملہ کفریہ ہی رہے گا، یہ جملہ کفریہ ہو چکا ہے، تو اس پہ کفر کا لزوم ہو گیا، اس سے کفر لازم آ گیا. لیکن کیا وہ شخص جس نے کہا ہے وہ بھی کافر ہوا کہ نہیں؟ یہ التزام ہوتا ہے کہ اب اس کفر کو اس پر ایبسولوٹ لیول پہ لگانا ہے، چسپاں کرنا ہے. تو کیا یہ اس پر لگتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے جان بوجھ کر کفریہ کلمہ کہا، جیسے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، وہی نبوت جاری ہے. اگر جان بوجھ کر عقیدتاً اور ارادتاً کہا تو کفر کا التزام کیا. تو لزوم کفر کم درجے کا کفر ہے، التزام کفر شدید بلکہ اشد درجے کا کفر. ابھی جان بوجھ کے اس نے کیا، اب یہ سوچ کے کیا ہے، غلطی سے نہیں، انجانے میں نہیں، بغیر جانے ہوئے، یعنی علم کی کمی کی وجہ سے نہیں. اس کو اچھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اچھا یہ ایسا ہے، میں تو ایسا سنا تھا. تمام قادیانی ان کفری عقائد و نظریات کا عقیدتاً اور ارادتاً ارتکاب کر کے التزام کفر کرتے ہیں. فاولئک هم الکافرون حقا. اس لیے ان پر کفر کا فتویٰ لگا ہے کہ وہ باقاعدہ جانتے بوجھتے سب دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی یہی کفریہ بات کہتے ہیں جو متواتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. لغت میں کفر انکار کو کہتے ہیں. اصطلاح شریعت میں کسی ایک شرعی قطعی حکم کے انکار کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے پورے کے پورے دین کو مانیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو اسلام سے باہر نکل جائیں گے. ملحد اور زندیق، جو امور بدیہی کا مطلب بالکل ایویڈنٹ، واضح، کلیئر کٹ، اور قطعی طور پر دین سے ثابت ہو،
تو ان میں تعویل کرنا اور ان کے ایسے معنی بیان کرنا جو اجماعی عقیدے کے خلاف ہو۔ قرآن کریم میں اس کا نام الحاد اور حدیث میں اس کا نام زندقہ ہے۔ الحاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ گھما پھرا کے اس بات کو گھمانے کی کوشش کریں، واضح طور پر اس کا جو معنی ہے وہ بیان نہ کریں، بلکہ اس میں تبدیلی کریں۔ یہ جو کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے خلاف، یہ نہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے۔ نماز کا مطلب اصل میں یہ نہیں، نماز کا مطلب گیدرنگ ہے، بس خالی جمع ہو جائے کریں دن میں 1-2 دفعہ تو بھی کام چل جائے نہیں، تو آپ نے گویا اس کی تعویل کر لی جو بالکل باطل ہے۔ قرآن کریم میں اس کو الحاد اور حدیث میں اس کو زندقہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں ملحد اور زندیق وہ شخص ہے جو الفاظ تو اسلام کے کہیں مگر ان کے معنی ایسے بیان کرے جس سے ان کی حقیقت ہی بدل جائے۔ جیسے صلاۃ اور زکوٰۃ میں تعویل کرے کہ قرآن میں صلاۃ سے فقط دعا اور ذکر کے معنی مراد ہے، بس دعا کر لو، ذکر کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے نماز ہوگی میری۔ اور اس خاص جو حیت ہے نماز کی، اس کا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ سے مراد کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہے، تو دل کو پاک صاف کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر کے کافی ہے۔ ایک معین نصاب سے مال کی خاص مقدار کا دینا مراد نہیں ہے۔ اگر یہ سب کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعویل کر رہا ہے اس چیز میں جو کہ ہمارے پاس قطعیت کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ تو انکار تو نہیں کر رہا زکوٰۃ کا، نماز کا انکار نہیں کر رہا، لیکن نماز کی ایسی تعویل کر رہا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہے، غلط ہے۔ زندیق وہ جو اپنے کفر پر اسلام کا ملمہ چڑھائے، اس کفر کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ زندیق کا حکم، زندیق کے بارے میں امام مالک اور ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے زندقے کا جرم یہ جان بوجھ کے کیا، طے کر کے کیا، سمجھ کے کیا، یعنی کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتے کا گوشت بکری کے نام سے فروخت کر رہا ہے، گویا شراب پر زمزم کا لیبل چپکا رہا ہے، تو یہ جرم ناقابل معافی ہے، اس پر قتل کی سزا ضرور دی جائے گی، مرتد ہے یہ۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ قادیانی زندیق بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کے اس معنی کی وہ تعویل کی ہے کہ جو امت کے اجماع کے خلاف ہے، امت کے انڈرسٹینڈنگ کے 1400 سال کے خلاف۔ مرتد، ارتداد کے معنی لغت میں لوٹ جانے کے اور پھر جانے کے، اور اصطلاح شریعت میں ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کا نام ارتداد ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ مفردات جو ان کی کتاب ہے، ارتداد کی تعریف کرتے ہوئے کہ هو الرجوع من الاسلام الى الكفر، اسلام سے کفر کی طرف پھر جانے کا نام ارتداد ہے، رد ہو جانا، واپس لوٹ جانا۔ چاروں فقہا کے نزدیک یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام سے پھر جائے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اس کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسے سمجھایا جائے گا، اگر بات اس کے سمجھ میں آ جائے، وہ دوبارہ اسلام میں آ جائے تو اچھا، اور نہ آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ قتل مرتد کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی پچھلی شریعتوں میں بھی اس معاملے کا حل یہی ہے۔ آج بھی عیسائیت اور یہودیت کی اصل جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے۔ تو سوال کبھی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو ہم زبردستی کیوں ان کو وہ مسلمان بنانے کی کوشش نہیں؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اختیار ہے، آپ کلمہ پڑھیے اور اسلام میں آ جائیے، نہیں آنا چاہیں نہ آئیے، جب تک آپ دل سے نہیں چاہیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں کھیلتے کودتے نکل جائیں اور آتے رہیں، کیونکہ اگر ایسا کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا، فساد پھیلے گا۔ بہت سارے لوگ جو انجانے ہیں، نئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے اچھا جو چاہے آئے جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، بہت سے منافقین شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ اچھا، یقیناً جنہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، کچھ ان کو گڑبڑ پتہ چلی ہوگی، جو ڈسکریجنگ ہوگا ان کے لیے، حق کے راستے سے آپ ہٹا رہے ہیں، گویا فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو اسلام دل سے قبول اب نہیں رہا، پہلے تھا، اب آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کسی بھی وجہ سے، تو اس کے 2 آپشن ہیں۔ آپ اس کو لوگوں کو مت بتائیے، اندر سے رہیے کافی، کس نے کہا ہے آپ کو؟ ہم دل کے اندر تھوڑی جھانک کے دیکھیں گے، نہ کسی کو پتہ چلے گا۔ آپ اس کا پرچار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دوسروں کو جا جا کے کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ اس لیے بتانا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو کنفیوز کریں، ان کو اسلام سے نکالے۔ تو گویا آپ نے تو سازش کا راستہ کھولا، آپ تو مسلمان ہوئے اسی لیے سے شاید کہ لوگوں کو اسلام سے گمان کریں گے، تو آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے فتنہ ہوا نا۔ آپ اپنے طور پر نہ آئیے اسلام میں، پہلے ہی نہ آتے، اب آ گئے ہیں اور اب نکلنا چاہ رہے ہیں، مائنڈ بدل گیا کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ اندر رکھیے، یا اس ملک سے نکل جائیے جہاں پہ آپ تھے، ایسے ملک میں چلے جائیے جہاں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ دنیا میں بہت جگہ ایسی ہیں،
وہاں جا کے رہیے، وہاں جا کے کرتے رہیے اپنے کفر کا اظہار. یعنی وہاں رہ کے جس ملک میں آپ تھے یہ فتنہ فساد کیوں آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کو کیا حاصل ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ تو باقاعدہ مشنری بن کے اسلام کے خلاف کام کرنے کو تل گئے. تو یہ تو فتنہ فساد ہے. فتنہ فساد کا حشر تو یہی ہوتا ہے. اس لیے مرتد کا حکم تمام کے نزدیک یہی ہے. اسی طرح منافق ہوا جو اپنے دل کے اندر کفر چھپائے تو واضح اور زبان سے جھوٹ موٹ اسلام کا اقرار کرے. منافق لوگ عہد نبوت میں بھی ہوتے تھے. اب دو ہی صورتیں، یا تو مومن ہوگا یا کافر. اب منافق نہیں ہوتے کیونکہ اسلام کو کوئی عملاً فائدہ تو ہے نہیں کہ کوئی کیوں بنے منافق، کیونکہ اس کو کیا عملاً فائدہ، بلکہ شاید نہ ہونے میں بھی کوئی مذاقہ نہیں. اس کو یہاں انشاءاللہ چھوڑتے قادیانیوں کا حکم پہ اگلی بار دیکھیں گے. اللہ سب پر کرم فرما، ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما.